فلم جناب انڈیا نے ریلیز کی ہے دھرندر، پاکستان کی سیاست کے اندر انوالومنٹ۔ میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جو کل سچا ثابت ہو گیا۔ ان کو اطلاع نہیں کی گئی، اس کی بنیادی وجہ بشریٰ بی بی اور بانی تحریک انصاف کی باہمی ڈسکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج ایک ہی ایشو ہے بنیادی طور پر، جو ابھی تازہ ترین فلم جناب انڈیا نے ریلیز کی ہے دھرندر، اس کا پاکستان کی سیاست کے اندر انوالومنٹ، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے ان کا اعتراف جرم اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل سے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے کلیئر کروں گا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آج سے کچھ دن پہلے جو وی لاگ کیا تھا بانی تحریک انصاف کی آنکھ کے آپریشن کے حوالے سے، تو میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جو کل سچا ثابت ہو گیا، اور میں نے یہ دعویٰ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی ٹاک شو کے ذریعے سے کیا اور آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے بھی۔ وہ دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو پیمز ہسپتال میں لے جایا گیا ہے بانی تحریک انصاف کو، اور وہاں پہ ان کا آپریشن کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی اطلاع اور خبر تحریک انصاف اور نقدہ کوکا کی تحریک کے لیڈروں کو اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام نہاد کھڑپینچوں کو اور ان کی جو فیملی کے جو سیکنڈری ممبرز ہیں، بہنیں، ان کو اطلاع نہیں کی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ بشریٰ بی بی اور بانی تحریک انصاف کی باہمی ڈسکشن، ڈیلیبریشن اور کنسلٹیشن کے نتیجے میں ان کے اپنے اصرار اور تکرار اور ضد کے اوپر جناب یہ کسی اور کو باہر اطلاع نہیں کی گئی، اور بشریٰ بی بی اور جناب بانی تحریک انصاف کی رضامندی سے چیزوں کو سیکرٹ رکھ کے، کنسیل رکھ کے، خفیہ رکھ کے یہ سارے معاملات کو نپٹایا گیا، ان کی آنکھ کے آپریشن کو۔ اور وہ کہتے ہیں نا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ میں نے یہ جو خبر ڈسکلوز کی، اس کو کل ریکٹیفائی کر دیا، ویریفائی کر دیا بشریٰ بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی نے جو ملاقات کی اڈیالہ جیل میں۔ انہوں نے باہر آ کے کہا کہ بانی تحریک انصاف 100% صحت مند ہے، اور بانی تحریک انصاف کا جو آپریشن ہوا اور اس کو خفیہ رکھا گیا، مخفی رکھا گیا، وہ بشریٰ بی بی اور بانی تحریک انصاف کی مرضی، منشا، تمنا، ضد اور فرمائش کے اوپر کیا گیا۔ تو جناب یہ جو خبر میں نے دی تھی، یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جناب آپ کے سامنے بالکل حق اور سچ کے اوپر جناب مبنی نظر آ گئی۔ دوسرا جو آج کے میرے وی لاگ کا بنیادی ٹاپک ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ آپ دیکھیں، کچھ دن پہلے، بلکہ کچھ مہینے پہلے، بانی تحریک انصاف کی مرضی، منشا، تمنا، ضد، تکرار اور اصرار کے اوپر محمود خان اچکزئی، بلوچی گاندھی کے بیٹے، اس بیٹے کو جس نے آج تک دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، آج تک، جس کی 20 مثالیں میں پاکستان کے میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اندر میں دے چکا ہوں، اور لوگوں کو پتہ ہے، اس شخص کو بانی تحریک انصاف نے ضد کر کے قومی اسمبلی کے اندر اپنے بڑے بڑے نام، اسد کیسر سے لے کے بڑے بڑے نام موجود ہیں، ان کو سائیڈ لائن کر کے، ان کو بائی پاس کر کے، ایک سیٹ کے حامل انتہائی کنٹروورشل، انتہائی ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی کو، جو پاکستان کے لیے انتہائی ہارمفل ہے، جس کی ہسٹری، جس کے باپ کی ہسٹری اس بات کی شاہد ہے، اس کو جناب قومی اسمبلی کے اندر قائد حزب اختلاف بنایا۔ بنانے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد، اس نے کچھ دن پہلے ایک پریڈکشن کی کہ کچھ ہی دنوں بعد پاکستان کے کچھ مخصوص علاقے اور خطے کے عوام اور لوگ وہ اپنی علیحدہ دستور ساز اسمبلی کا مطالبہ کریں گے۔ دستور ساز اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ بالکل علیحدہ آئیڈینٹی، پہچان، یا دوسرے لفظوں کو کہہ لو کہ پاکستان سے آزادی حاصل کر کے ایک علیحدہ سے جناب نیم خود مختار قسم کا ایک خطہ اور اس کی اسمبلی۔
جیسے اس نے یہ پریڈکشن کی، یہ بوسٹنگ پریٹنگ کی، یہ اسرشن کی، یہ دعویٰ کیا، اس کے جناب کچھ عرصے بعد آپ کا آپریشن ہیرا ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھ لیا پچھلے 3-4 دن جو بلوچستان کے اندر ہوا۔ آپریشن جس دن ختم ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے، اسی دن نیٹ فلیکس کے اندر جناب انڈین بالی ووڈ کی، انڈین را اور ملک دشمن طاقتوں کی سپانسرڈ، اور ایک ملک کے جو پاکستان نے جس کو تسلیم نہیں کیا آج تک، اس کی ڈیپ سٹیٹس کی کوآرڈینیشن، کوآپریشن کے ساتھ جو فلم بنائی گئی دھرندر، اس کو جناب ریلیز کر دیا جاتا ہے، لانچ کر دیا جاتا ہے۔ پہلے اس کی پوری مارکیٹنگ کی جاتی ہے 4-6 مہینے پاکستان کی اور دنیا کے میڈیا میں، اس کو ایک گانا لا کر پھر وہ پوری فلم، اور فلم کا پورا جو مرکز اور محور ہے حسب سابق جو پچھلے 30 سال سے، خصوصاً 9/11 کے بعد انڈیا کی فلم انڈسٹری 80% پاکستان کے خلاف، پاکستان کے انٹرنل ایشوز میں، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے خلاف، ہر فلم کے اندر جناب زہر اگلا جاتا ہے، اور ہر چوتھی فلم تو کمپلیٹلی مسلمانوں کو، پاکستان کو، پاکستانیوں کو، پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے انتہائی جھوٹ کے اوپر مبنی سٹوری اور پلاٹس بنا کر وہ جناب بنائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ویب سیریز بنائی جا رہی ہیں۔ اب انہوں نے یہ والی مووی بنائی دھرندر، اس کے اندر تمام جھوٹ کے اوپر مبنی سٹوری، کراچی کے حوالے سے، لیاری کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، آصف زرداری صاحب کے حوالے سے، نبیل کبول صاحب کے حوالے سے، ISI کے حوالے سے، پاک فوج کے حوالے سے، اور جناب اپنے چند ایک جناب ہیروز کو، چودھری اسلم SP کے حوالے سے، ٹوٹل جھوٹ، فریب اور فراڈ کے اوپر مبنی ایک فلم بنا کر، لیکن اس کے اندر جو ان کے اعتراف جرم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر پاکستان کو ان کو لے جانا چاہیے۔ صرف یہ فلم نہیں، ان کی برڈ آف بلڈ ایک پوری ویب سیریز ہے، ان کی ہر تیسری فلم، ان کی ہر چوتھی ویب سیریز، اس کے اندر یہ بلوچستان کے اندر اپنی انوالومنٹ کو ثابت کرتے ہیں، خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان دہشت گردوں کو، جس BLA کو اقوام متحدہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے، جس BLA کو یورپ نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، جس BLA کو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور امریکہ نے انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گرد تنظیم کے طور پر ریکگنائز کیا ہوا ہے، ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ اوپنلی ان کا بالی ووڈ اور بالی ووڈ ان کا ٹوٹل سرکاری ادارہ ہے، کوئی پرائیویٹ نہیں، 100% انڈین را کا سپانسرڈ ہے، اسپیشلی پچھلے 30-35 سال سے، اور ان کی ہر فلم جو پاکستان کے خلاف بنتی ہے وہ انڈین را کی سرپرستی میں وہ بنتی ہے۔ تو جناب یہ ان کا اعتراف جرم کہ ہم پاکستان میں انوالومنٹ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے اندر انٹروین کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی پروموٹ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے اندر اپنے انڈین را کے دھرندر، جس کو ایکسپرٹ کہتے ہیں، ماہر، دھرندر کا جناب مطلب ہے اردو میں، انگلش میں ایکسپرٹ، کین، اور جسے کہتے ہیں نا کہ پروفیشنٹ، ایفیشنٹ، اپنی طرف سے انہوں نے مانا کہ ہم نے اپنے ایفیشنٹ را کے ایجنٹس وہ TTP کے اندر، PTM کے اندر اور خصوصاً BLA کے اندر ہم نے لانچ کیے ہوئے ہیں، پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ جناب وہاں جا کر ان کی خواتین کو، ان کے نوجوانوں کو ورغلا کر پاکستان کے خلاف انسرجنسی کا جناب ہم ماحول کریٹ کر رہے ہیں، خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں، اپنے منہ سے۔ اور یہ ایک فلم نہیں ہے، 20 فلمیں، 20 ویب سیریز پچھلے 25-30 سالوں میں ان کی موجود ہیں۔ تو جناب میں پاکستان کی حکومت سے اور ارباب بست و کشاد سے گزارش کروں گا، پاکستان کے محکمہ خارجہ سے گزارش کروں گا، پاکستان کے محکمہ دفاع سے گزارش کروں گا کہ جناب والا کسی ایک سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری کی ڈیوٹی لگا دے، کسی ایک اپنے پروفیشنل افسر کی، کچھ لوگوں کی کمیٹی بنا دے، وہ جا کے کم از کم
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، یو این او میں اور دنیا کے ممالک میں کم از کم ان کو ننگا تو کرے نا کہ یار یہ ان کا اعتراف جرم ہے، یہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں جھوٹی سٹوریاں بنا کے۔ ایک تو جناب اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ اپنے منہ سے تسلیم کر لیا کہ یہ دہشت گرد ملک ہے، یہ چلے تھے پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے۔ یقین جانے آج سے کوئی 15 سال پہلے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ جاری ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ٹاپ کلاس کے 35 بینک انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گردی کے لیے منی لانڈرنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر آپ پوری تفصیل اٹھا کے دیکھ لیں، اس خطے کے اندر بھوٹان کا الزام ہے کہ انڈیا دہشت گردی کروا رہا ہے ان کے ملک میں، اسرائیل کا سری لنکا کا الزام ہے کہ انڈیا ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے، نیپال کا الزام ہے کہ انڈیا ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے، بنگلہ دیش کا الزام ہے کہ انڈیا ہمارے ملک میں دہشت گردی اور انٹروین اور جناب مداخلت کر رہا ہے، لا لیسنس کریٹ کر رہا ہے، مالدیپ کا الزام ہے کہ انڈیا ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان کا الزام ہے کہ انڈیا ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو خارش ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر جناب وہ اس قسم کی لا لیسنس اور انسرجنسی ہمارے سرحدی علاقوں کے اندر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان کے اندر یہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ یہ ساری دہشت گردی داعش کو اور آئی ایس کے نام کی جتنی دہشت گرد تنظیمیں اور ٹی ٹی پی ان ساروں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ وہ اس خطے کے اندر ہر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے، پھر یہ اپنی فلمیں بنا کے اور یہ دھرندر نامی ایک جھوٹ کا ڈھکوسلا بنا کر اپنی طرف سے یہ پاکستان کو بدنام کرنے چلے تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آپ ننگا کیا ہے، اپنی کرتوتیں ننگی کر دی، اپنا چہرہ ننگا کر دیا، اپنی غلیظ حرکات کہ جو پوری دنیا کے اندر، اور یہ صرف خطے کا بتایا ہے، لندن کے اندر دہشت گردی نکلتی ہے تو انڈینز، فرانس کے اندر نکلتی ہے تو انڈینز، امریکہ کے اندر نکلتی ہے تو انڈینز۔ تو جناب یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ دہشت گرد ملک ہے۔ اور اب اس بی ایل اے کی سپورٹ کے حوالے سے جعفر ایکسپریس کے اندر بھی انہوں نے اوپنلی کہا، ان کے میڈیا چینل اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے نیوز چینل اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے جناب سرکاری غیر سرکاری عہدیدار صحافی اسکالرز اٹھا کے دیکھ لیں جو ان کے نیشنل میڈیا کے اندر فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں انڈیا یہ کرا رہا ہے۔ کیوں؟ ان کی بم میں سا نہیں ہے پاکستان کا دو بدو مقابلہ کرنا، ان کے اندر جرأت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے سمجھا تھا 4 سال نقدہ کوکا کی تحریک کی وجہ سے پاکستان پاک فوج سے اور اپنی سیکورٹی فورسز سے متنفر ہو گئی ہے، اور ان کو ان کے آقاؤں نے کہا کہ ہاؤ جاؤ جا کے اب حملہ کر دو۔ حملہ کیا، پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے کندھے سے کندھا ملا کے پاک فوج کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو نانی یاد کرائی، ان کی تشریف کے اوپر ایسی ایسی جناب کیسیاں ان کو ڈلوائی کہ یہ پوری زندگی اب کبھی پاکستان کا طرف دیکھ کے فزیکل دو بدو جنگ کا جناب کبھی دعویٰ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ آپریشن سندور میں ناکامی ہونے کے بعد اب یہ اس قسم کی بلوچستان کی انسرجنسی، یہ ٹی ٹی پی، یہ پی ٹی ایم، یہ سارے کے سارا جتنا پاکستان کے اندر باریک وارداتیں ہیں اس میں یہ کام کریں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، میں وزیر ثقافت رہا ہوں 6 مہینے، ان 6 مہینوں میں میں نے پنجاب اور پاکستان کا کوئی فلم انڈسٹری کا ہدایت کار، پروڈیوسر، اداکار، گلوکار، کوئی بندہ نہیں چھوڑا میں نے جن کے ساتھ میں نے 350 میٹنگز، میں نے 350 میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی۔ سید نور سے لے کے آپ کے حسن عسکری صاحب سے لے کے وہ ادیب صاحب سے لے کے جتنے بڑے بڑے ان کے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے جناب پروڈیوسر ہیں، ہدایت کار ہیں، اداکار سارے، میں نے شان سے لے کے ہر اداکار ساروں سے میری میٹنگز ہوئی۔ میں نے ان کو بالی ووڈ کی اور انڈیا کی مثال دے کے کہا کہ خدا کا واسطہ ان سے کچھ سیکھو۔ انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ فلم میڈیا کو، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا تو تھا ہی تھا، انہوں نے فلم میڈیا کو اپنے ملک کی جذبہ حب الوطنی، جھوٹ، فراڈ، فریب کا سہارا لے کر بھی اپنے ملک کی جذبہ حب الوطنی کا حق ادا کرتے ہوئے اور پاکستان کے خلاف اپنا بغض اور اپنا کینہ، اور پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے ISI، اس کو بدنام کرنے کے لیے 30 سال سے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے اپنی فلموں کے ذریعے سے، اپنی ویب سیریز، اپنے ڈراموں کے ذریعے سے۔
تو میں نے ان کو کہا خدا کے بندو تم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ میں نے سید نور صاحب کو 20 دفعہ کہا، ان کا یار آپ کیوں نہیں بناتے ایسی فلمیں؟ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہماری فلم انڈسٹری کے جو انویسٹر، فلم انڈسٹری کے جو ہدایت کار، فلم انڈسٹری کے جو اداکار، انہوں نے اس پہ توجہ نہیں۔ پھر میں نے انیشیٹو لیا، میں نے سپاہی مقبول حسین جو پاکستان کی ہسٹری کے اندر آپ یقین جانیں آپ کو کئی کریکٹر، کئی واقعات، کئی ایونٹس، 27 فروری کا جو آپ کا وہ ابھی نندن کی اونچی مونچھوں کو نیچے کر کے چائے پلا کے اور ماتھے پہ تھپکی دے کے پاکستان کی فوج نے بھیجا تھا نا اس کو، اس طرح کے واقعات آپ کو پیسیوں ملیں گے جس کے اوپر فلمیں بن سکتی ہیں، ڈرامے بن سکتے ہیں۔ میں نے پھر خود انیشیٹو لیا، میں نے سپاہی مقبول حسین جو 1965 کی جنگ میں پکڑا گیا، پاکستان کا فوجی، جرأت مند جوان، 40 سال قید میرا انڈیا کی جیلوں میں، اس پہ تشدد ہوا، اسے کہا گیا بتاؤ تمہاری انفارمیشن کوئی راز، اس نے کہا مر جاؤں گا لیکن اپنے ملک اور اپنی دھرتی ماں سے غداری نہیں کروں گا۔ پھر اس کی زبان کاٹی گئی، اس نے زبان سے نکلنے والے خون کو نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنی انگلی سے پاکستان زندہ باد کا وہاں پہ نعرہ لکھا، انڈیا کی سرزمین پہ اور انڈیا کی جیل کی سرزمین پہ۔ اس طرح کی کئی مثالیں تھیں۔ میں نے پھر ایک ڈرامہ اس کے اوپر، راشد محمود صاحب ہیں ہمارے پنجاب اور پاکستان کے بڑے مشہور اداکار، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے الحمرہ کی پوری ہماری جو کلچر منسٹری تھی، ہم نے جناب وہاں پر ایک مہینہ وہ ڈرامہ ہم نے چلایا اور انتہائی اس کو پذیرائی ملی، اس میں اداکاروں نے بڑی خوبصورتی سے اپنا کردار ادا کیا۔ تو جناب اس دھرندر مووی سے ایک کم از کم سبق پاکستان کی فلم انڈسٹری اور پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو سیکھنا چاہیے کہ فلم میڈیا کو استعمال کرو اپنے ملک کی عوام اور نوجوانوں کی ذہنوں کی آبیاری کے لیے۔ تو جناب دھرندر مووی، اس میں یہ جو آپ نے بتایا نا ہیرو اپنا اکشے کھنہ سے لے کے جناب آپ کے رنبیر کپور، تو جناب آپ کے پہلے بھی سنی دیول تھے، وہ لیفٹیننٹ جنرل بنا ہوا تھا اپنی فوج کا، آپ کا اجے دیوگن بریگیڈیئر بنا ہوا تھا، آپ کا جناب وہ اکشے کمار وہ لیفٹیننٹ جنرل بنا کے آپ نے بڑی فلمیں کی، لیکن جب عین موقع کے اوپر دو بدو پاکستان سے مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ابھی نندن کی طرح کے اور وہ گرتے ہوئے جہاز، وہ 6-7 رافیل طیاروں کا گرنا، وہ ذلیل اور رسوا ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بھائی جان فلمیں بنانا بڑا آسان ہے، نریندر مودی صاحب آپ جتنی مرضی موویز بنا لیں اور اجیت دیول صاحب، لیکن پاکستان کا مقابلہ فزیکلی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس دھرندر مووی کے ذریعے سے آپ نے کم از کم ہماری فلم انڈسٹری کو یہ بتا دیا ہے کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولو اور آج اس 21ویں صدی کے اندر فلم میڈیا کو اپنے ملک کی اور اپنی دھرتی ماں سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرو۔ تھینک یو ویری مچ۔